الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل نیک ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم یقیناً موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور یہ کہیں گے کہ یہ صرف کھلا ہوا جادو ہے۔ اب یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے جو ارشاد فرمایا کہ اس نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، یہ لیل و نہار اور کی گردش جو ہے یا دنوں کا جو پروگرام ہے یہ کب سے شروع ہوا؟ دنوں کا پروگرام تو شروع ہوا، دن رات کا پروگرام جب سورج اور چاند ستارے آسمان اور زمین بنائے گئے، اور اس سے پہلے پھر دن کیا تھا؟ جس وقت بالکل کائنات میں شے کوئی نہیں تھی، صرف ایمٹی خالی خلا تھی، یہ اس وقت تو یہ چیز نہیں تھی، تو پھر اس کے کیا معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو پیدا فرمایا؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت دن اور رات کی گردش ہی نہیں تھی، یہ سسٹم ہی نہیں تھا، تو جتنا دورانیہ 6 دنوں کے اندر ہوتا ہے، 6 دنوں میں جتنا وقت گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے وقت کے اندر دنیا کو پیدا فرمایا، آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا۔ ایک اس کا جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اس سے مراد دن نہیں ہے، دن رات نہیں ہے، اس سے مراد 6 اتوار ہیں، 6 سٹیپس ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، پھر دوسرا بنایا، پھر تیسرا بنایا، پھر چوتھا بنایا، اس طرح 6 ادوار کے اندر، 6 اتوار کے اندر، 6 درجات کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اتوار کے دن اس میں پہاڑ پیدا کیے، اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، اور ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن پیدا کیا۔ اللہ کی ذات نے نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن اس میں حیوانات پھیلائے، اور جمعے کے دن عصر کے بعد رات سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر اس حدیث پاک میں اپنا آیا مبارکہ میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم سے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اپنی اونٹھی کو دروازے پر باندھ دیا۔ آپ کے پاس بنو تمیم کے لوگ آئے، آپ نے فرمایا بنو تمیم بشارت قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بشارت تو دے چکے ہیں، اب آپ ہم کو عطا فرمائیں۔ یہ مکالمہ دوبارہ ہوا، پھر آپ کے پاس اہل یمن آئے تو آپ نے فرمایا اہل یمن کو بشارت ہو وہ قبول کریں۔ اگرچہ بشارت کو بنو تمیم نے قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے قبول کر لیا، ہم آپ کے پاس ہیں، اس امر دنیا کے متعلق پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے ذکر میں ہر چیز لکھ دی اور آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا، اور ذکر سے مراد لوح محفوظ، اور ذکر میں ہر چیز لکھ دی۔ یہ بے شمار محدثین نے نقل کی ہے، صحیح بخاری شریف کا حوالہ کافی ہے۔ زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، عرش اس کا پانی پر تھا، اور اس نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ دی۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان کی جو تقدیر ہے وہ کب لکھی؟
تو یہ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا اور اس کا عرش پانی پر۔ ابھی ہم عالم ارواح میں ہی تھے، ابھی روحیں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، عالم ارواح میں تھی، کائنات ابھی بننی تھی۔ اللہ کی ذات نے اپنے علم ازلی کے مطابق ہماری سب کی تقدیر لکھی۔ آج کل نا جی ایک بڑا معاملہ سامنے آ رہا ہے، اکثر نوجوان لوگ، ان میں زیادہ تر پڑھا لکھا طبقہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے، خدا سے بیزار ہو پیدا ہوا۔ یہ تبدیلی اور یہ چیز ایک دن کے اندر نہیں آئی۔ پہلے ہمارے دور کے اندر نا جی مسلک بدلنا بھی مرنے کے برابر تھا، تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب مسلک تو ہمیں ہر 10 منٹ میں 5 منٹ میں بندے کا مسلک تبدیل ہوا ہو، مت مار دیتے ہیں، جوان تو جوان رہے، بڈھوں کی مت ماری گئی، بابے ہو کے عمرہ گزار کے سارا کچھ، یا تو کہو وہ سارا غلط، زیرو کاٹا مارو، ہن مسلمان ہوئے ہن شروع کرو دوبارہ، تو 0 میٹر شروع کرو، یا پھر یہ کہیں کہ جناب اب ہم مسلمان ہوئے تو ساری زندگی کیا کیا۔ اچھا جی، یہ وجہ، یہ بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، جوان ہوں، یہ زیادہ تر آپ کو خرابی نظر آئے گی ان لوگوں کے اندر جو دنیا کی 4 کتابیں پڑھے ہوئے، کالجیے، یونیورسٹیوں والے، سکولیے، یہ ان کے اندر سب سے زیادہ خرابی آپ کو پیدا نظر آئے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ خرابی ایک دن کے اندر نہیں پیدا ہوئی، یہ 250 سال پہلے کا پلان تھا۔ آپ اگر پڑھیں نا جی، ایک ڈائری ملتی ہے، اب اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا ہے، ہم فرے کے اعترافات، یہ 1857 کے اندر اس نے بتایا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو ہم نے پلان کیے تھے، بڑی اس کی تفصیل ہے، آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ ایک اس میں سے یہ تھا کہ ہم ان کے تعلیمی نظام کے اندر خدا کا تصور، اعمال کا تصور، نیکی اور بدی کا تصور، شرم و حیا کا تصور، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور، یہ بالکل ختم کر دیں۔ آج مجھے بڑی تعجب اور حیرانگی ہوتی ہے، پاکستان کے آئین کے مطابق جن لوگوں کو 73 کے آئین کے مطابق جس پارٹی کو کافر قرار دے کر کے، قادیانیت کو کافر قرار دے کے اقلیت قرار دیا گیا، آئین پاکستان کے اندر جس چیز کو شامل کیا گیا، آج وہی لوگ ہماری سیٹوں پر، ہماری کلیدی سیٹوں پر براجمان ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے اس بات کو سن کہ ایک قادیانی کتنے بڑے بڑے کلیدی ہماری سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ظاہر اپنے آپ کو مسلمان کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو جو حقیقت میں مسلمان ہیں ان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اور اب تو سوشل میڈیا جب سے آیا، باندر دیہات ماچس آ گئی، انہوں نے پوری جنگل نو آگ لا دی تھی۔ اب عالم یہ ہو چکا ہے، ہر ایک کو یہ کھلم کھلا چیلنج کرتے پھر رہے ہیں اور کافر کہتے پھر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کے ایمان کو، آپ کے یہ جو عقل کا اور نفس کا اور حوث کا بے لگام جانور تھا، اس کو لگام صرف شریعت ہی ڈال سکتی تھی۔ جو دین پڑا ہوا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو سکولیہ ہوئے گا، کالجیہ ہوئے گا، یونیورسٹی والا ہوئے گا، انہوں دین نہیں ملیا، گھروں نہیں ملیا، باہروں نہیں ملیا، استاد کوئی اچھا نہیں ملیا، مرشد کوئی اچھا نہیں ملیا، برباد ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور وہ اس دنیا سے اللہ کے فضل سے بے ایمان اور مرتد ہو کے مرے گا۔ یہ بالکل سیدھی بات۔ قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا، ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے نا جی میں نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا بس مجھے سمجھ میں آ گیا، مجھے اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کرے تو
تقریباً 28-30 سال ہو گئے قرآن پاک کی رمضان المبارک کے اندر پوری تفسیر ہوتی ہے ایک مہینے کے اندر، باقی سلسلہ وار قرآن کی تفسیر بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر میں نے مکمل الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک قرآن پاک کی کم از کم 28 مرتبہ تو تفسیر کی ہے میں نے۔ ہر مرتبہ ایک نیا پہلو اجاگر ہوتا ہے، ہر مرتبہ قرآن کا ایک نیا پہلو اور اس کی ایک نیا اعجاز اور اس کا ایک نیا جو ہے نا جی ہمارے سامنے کو کرشمہ آتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے ایک دفعہ میں نے پڑھا ہے بس پڑھ کے دیکھو، پھر خود پڑھنے کا اور ہوتا ہے، اساتذہ کے پاس پڑھنے کا اور ہوتا ہے۔ پھر تفاسیر کی صورت میں اگر کسی بندے کو مطالعے کا شوق ہو تو جس طرح کھلتی جاتی بندے کے 14 طبق روشن ہوتے جاتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے یار یہ پہلو بھی ان آیات بینات سے نکلتا ہے، اور ایک ایک آیت کے اوپر مفسرین نے تفصیل سے لکھا ہوا ہے، تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ ابھی ہماری اوقات اتنی نہیں، میری اوقات اتنی نہیں کہ میں تفسیریں لے سکوں۔ ہمارے پاس وہی جو پہلے یہاں سے آنے سے پہلے تفسیریں لے لی، یہاں پر آ کے تو ذوق ہی کوئی نہیں، تو کہاں سے لیں کیسے لیں بھائی؟ اب تو چھوٹی چھوٹی فتاوی کی کتابیں جو ہیں وہ اتنی مہنگی ہو گئیں، آپ سیٹ لینا چاہیں تو پاگل ہو جائے۔ فتاوی رضویہ شریف کا میں ایک زمانے سے میرے دل کی تمنا ہے کہ میں لوں، اچھا پچھلے سال پتہ کیا 30,000 روپے کا تھا، اس دفعہ پتہ کیا تو 50,000 روپے کا ہوتا۔ بندہ کتنے پیسے لے آوے؟ یا بندہ روٹی کھا لے یہ کتابیں لے لے۔ اتنا وسیع یہ مواد ہے، اتنا وسیع ہے کہ بندے کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ 4 لاکھ روپے کی تفسیر ہے، بندہ کہاں سے لے کے آئے؟ البتہ اس گمراہی کا نتیجہ صرف ایک ہے، قرآن سے دوری اور اللہ والوں سے دوری۔ دیکھیں نا جی، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا آدمی ہمیشہ اچھی ہی آپ کو کوئی نہ کوئی بات بتائے گا، رستہ بتائے گا، اور بدماش آدمی بدماشی سکھائے گا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، میں کلاس کے اندر نا جی کل اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا تھا، انہوں نے 2 گروپ بنائے ہوئے تھے، گینگ بنائے ہوئے تھے۔ وہ تمہیں کٹھا ہوئی، تمہیں لیاویں محلے دے منڈے لیاویں تو اینو اسی کٹاں گے ہیں جی۔ اب وہ اندازہ کرے چھوٹے چھوٹے پدے ہیں اور گینگ بازی بنائی ہوئی انہوں نے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ گینگ بنا کے کتوں کو مارنے جاتے تھے۔ میں کہ یار خدا دا واسطہ، بندے جڑے نے بندے تے بندے رہے تو کتےاں نوں بھی نہیں جیڑ دیندے، اور رات کو وہ حیرانگی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے بچے کا سبق سے پتہ چل جاتا ہے بچے کی نا ایکٹیویٹی ٹھیک نہیں چل رہی۔ ایک بچہ آتا ہے یہاں پہ، ہمارے نمازی ان کا بچہ پڑھتا ہے، تو میں نے اس بچے کو کہا، اس نے ماشاءاللہ کئی مرتبہ اسکول کے مقابلوں میں اس نے حصہ لیا اور ماشاءاللہ اول پوزیشن حاصل کی قرات میں، قرآن پڑھنے میں۔ وہ کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا، پھر میں نے اس کو پکڑا، اس کے باپ کو بلایا، میں نے کہا کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ پھر میں نے کہا یار یہ اس کے ابے کو نہیں پتا ہونا، اس کے یاروں کو پتا ہوگا۔ وہ پھر پتہ لگا جناب یہ حضرت صاحب بدماشی میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، ٹہنے ہیں اور بدماشی میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ مجھے پتہ چلا، میں نے اس کو روک دیا، اور اگر ہمارے ساتھ ان کا تعلق نہ ہوتا تو یہ بیج تو پڑ گیا تھا بدماشی کا، 2 سال 4 سال کے بعد اس نے آگے ہی بڑھنا تھا نا جی، پیچھے تو نہیں ہٹنا۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، اچھی ہی تربیت کریں گے، اچھی ہی سوچ دیں گے، بعض مقامات پر ہمیں قرآن و حدیث میں اس جگہ نظر نہیں ہوتی جہاں پر علماء کرام کی اور نیک ہستیوں کی نظر ہوتی ہے، تو ان پر کبھی کبھی بیٹھ کے آپ توجہ کر لیں۔ بالخصوص جتنے بھی میرے ساتھی وہ جمعے والے دن خطیب صاحب مکمل تیار ہو کے آتے ہیں، وہ خطبہ لازمی پورا سنا کریں۔ آپ کو چھٹی لینے پڑے، آپ کو جو مرضی کرنا پڑے، وہ خطبہ لازمی پورا سنا کریں، اس سے آپ کا بہت زیادہ علم پڑے، بہت زیادہ آپ کا علم پڑے۔ کئی گھنٹوں کی محنت آپ کو 1 گھنٹے کے اندر مل جائے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ البتہ خیر ایک آخری حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
یہ سنن ترمذی شریف کے اندر بھی اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ یاد ایتھیسٹ کا بھی یہ سوال ہے، جب اللہ نے یہ کائنات نہیں بنائی تھی تو وہ اللہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کہاں تھا؟ بھائی زمان و مکان وقت کی قید کے اندر ہیں، جب وقت ہی نہیں تھا تو پھر یہ سوال کیسے؟ تو یہ سوال صحابہ نے کیا تھا، یا رسول اللہ، ہمارا اللہ اس تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا وہ عما پر تھا، اور عما کے معنی ہے رقیق بادل۔ یزید بن ہارون نے کہا کہ یعنی اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، اس کے نیچے ہوا تھی نہ اس کے اوپر ہوا تھی، اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ حدیث صحیح حسن ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی اس کائنات کو بنانے سے پہلے اس کی ذات اپنی شان کے لائق پانی پر اس کا عرش تھا، اس پر مستوی تھا۔ وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ اب وہاں پر وہ مستوی تھا۔ یہاں پر سوال اتنا ہوا، بس اتنا کافی۔ اب اس کی کیفیات کے اوپر محدثین نے نقل کی ہے، پوری تفصیل لکھی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ پانی سے مراد وہی پانی ہے، عرش سے مراد وہی عرش ہے۔ بعض مفسرین کہتے کہ نہیں، یہ پانی اور ہوا کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، پھر اس کے اوپر وہ جلوہ گر ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسی طرح ہے، یہ جس طرح قرآن نے کہہ دیا اسی طرح۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں یار، یہ کیفیت کا نام ہے۔ وہ پانی حقیقت میں پانی تھا یا پانی ہے یا نہیں ہے، وہ ہوا کے اوپر ہے یا نہیں ہے، پھر اس کا عرش ہے، عرش سے مراد بیٹھنے کی جگہ تخت، یعنی وہ تخت بعض احادیث میں آتا ہے کہ زمین و آسمان سے بھی بڑا اس کا عرش، جس پر وہ جلوہ گر۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، ہم پڑھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے، بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، اگر ہم مادیت کے اندر ان چیزوں کو لائیں گے نا تو پھر اللہ کا وجود ثابت کرنا پڑے گا کہ بھائی اس کا واقعتاً پانی کا وجود، جو جس کو ہم پانی اطلاق کرتے ہیں وہی پانی ہے۔ جس طرح ہم یہ ممبر ہے، یہ بھی عرش ہی ہے، اگر ہم اس کو کر دیں تو پھر یہ ان کا وجود ہے، پانی کا وجود ہے، عرش کا وجود ہے۔ پھر کہتے ہیں پھر ہمیں اس کی ذات کا بھی وجود ماننا پڑے گا، جبکہ وہ ذات ہر چیز سے پاک ہے، جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، وقت کی قید سے باہر ہے۔ جو ذات وحدہ لا شریک ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان کی ابتدا ہے، ان کی انتہا ہے۔ پانی پہلے نہیں تھا پھر ہے، یہ عرش پہلے نہیں تھا پھر ہے، یہ پھر نہیں ہوگا۔ کہتے نہیں، یہ چیزیں اطلاق نہیں کرنا، یہی اتنا ہی آپ سمجھیں کہ وہ ذات اپنی شان کے لائق مستوی ہے، وہ کائنات کی ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر آ کر عقل کے دروازے بند کر دیے جائیں، کیونکہ چنانچہ حالانکہ یعنی کہ یہ پھر چلتے ہی رہیں گے۔ پھر وہی بات ہے نا، 4 سے پہلے کیا ہے، اس 3 سے پہلے کیا ہے، 2 سے پہلے کیا ہے، پھر 1 سے پہلے کیا ہے، 0 سے پہلے کیا ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ تو اتنا ہی مانتے ہیں جی، مولا جس طرح تو نے ہمیں منوایا ہم نے مان لیا، تیری ذات لا ریب ہے، تیری ذات وحدہ لا شریک ہے، تیری ذات، اس پر بے شمار منطقی فلسفی جو ہے وہ بحث کر گئے۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں، ہم سادہ لوگ ہیں، مولا جس طرح تو منواتا ہے ہم نے مان لیا، بس۔ ہمارا رب وہ ہے جس کا کوئی جسم نہیں، جو کوئی جسمانیات نہیں، وہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اس کا امر ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا لیکن اس کی قدرت ہر جگہ نظر آتی، اس کے قدرت سے ہی ہم پتہ لگاتے ہیں کہ وہ ذات ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔